السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد کامران زہری اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آ رہا ہوں۔ اس بریکنگ نیوز کا تعلق جو ہے وہ پورے ملک بالخصوص سندھ اور کراچی کے طلبہ اور طالبات سے ہے، بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا سندھ سے کراچی سے نہیں، پورے ملک بشمول تمام چاروں صوبوں میں رہنے والے غریب، متوسط، لوور مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے جو والدین ہیں، جو اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور ایک اعلیٰ معیاری تعلیم کے لیے کراچی کا رخ کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، کراچی صرف لوگ کمانے کے لیے نہیں آتے بلکہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور مناسب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی رکھتا ہے اتنے بدترین ملک کے حالات کے بعد بھی۔ وہ ہے کراچی یونیورسٹی، جس کو جامعہ کراچی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اب دوبارہ ایک دفعہ پھر ہونے جا رہی ہے ایک گھناؤنی سازش، جس کے اندر امیر کبیروں کے بچے پڑھیں گے، جاگیرداروں کے بچے پڑھیں گے، لینڈ لارڈس کے بچے پڑھیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے بچے پڑھیں گے۔ جن کے پاس ہوگا مال وہی کراچی یونیورسٹی جا سکیں گے، باقی جائیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیں، کیونکہ اب آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کیونکہ اب کراچی یونیورسٹی کو ایک دفعہ پھر جو گھناؤنی سازش کے تحت 1994 میں آئی بی اے کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت آئی بی اے جو ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، آئی گیس یہی اس کا ایبریویشن ہے، اس کو الگ جب کیا گیا تھا، اس سے قبل یہ کراچی یونیورسٹی کا ہی حصہ ہوتا تھا، جہاں پر لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچے پورے ملک سے آ کر بہت نومنل فیس کے اندر ادائیگی کر کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ بہت سارے نئے انسٹیٹیوٹ مستقبل میں کھولنے تھے نا، جنہوں نے اربوں خربوں روپے کمانے تھے، تو اس کو کر دیا پرائیویٹ، اور اس کے اندر اب پڑھتے ہیں صرف امیروں کے بچے۔ لیکن اس کے بعد اب ایک اور انسٹیٹیوٹ جو ہے، جو کراچی یونیورسٹی کی شان ہے، پہچان ہے پوری دنیا کے اندر، جس کو مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ ہے ICCBS، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف کیمیکلز اینڈ بایولوجیکل سائنسز، یعنی کہ ICCBS۔ اب اس کو بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف کیا جا رہا ہے، کراچی یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے، اس کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن وہ پرائیویٹ ہوگا تو اس کی فیس لاکھوں روپوں میں جائے گی، لاکھوں روپوں سیمسٹر کے حساب سے، اور بلکہ اس کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہ بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گھناؤنی سازش ہے۔ MPA عادل عسکری MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے، خود انجینئر ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، نوجوان یوتھ ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ایک مذمتی خط جاری کر دیا، اور ان سے درخواست بھی کری ہے کہ اس طرح نہ کریں، ورنہ MQM پاکستان اور بہت سارے اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے جو اس پاکستان سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ اب ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ایک طرف وانا وزیرستان کے اندر جاہل، بےغیرت، دہشت گرد تعلیم، معصوم بچوں کے قلم پر سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں ان سے ان کی پھٹتی ہے، اور وہ دہشت گردی حملے کے اندر ہمارے معصوم طلبہ جو ہے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو دوسری جانب اس طریقے کی بربریت، وہ بھی کراچی جیسے شہر کے اندر لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی، اس کو بھی پھر اسی طریقے سے جو ہے تعلیمی دہشت گردی کا جو ہے نام دینا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ اور کچھ بات ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ تعلیمی دہشت گردی جو ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس بچوں کے لیے یہ نامنظور۔ کراچی یونیورسٹی کو اس کا حق دیجیے۔ پورے ملک سے یہاں پر لوگ آ کے بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پورے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پورے ملک کی یونیورسٹی ہے یار یہ کراچی یونیورسٹی، تو آپ اس کو پرائیویٹ نہیں کر سکتے اب، اور اس کے کسی ڈپارٹمنٹ کو IBA کی طرح پرائیویٹ کرنا نہیں چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سنڈیکیٹ سے اور کسی سے اس کی اجازت نہیں لی گئی۔ بھائی سنڈیکیٹ کو چھوڑ دو، سنڈیکیٹ کے تو بہت سے ممبران کو میں بھی جانتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اگر CM صاحب ان کی طرف یوں کر کے دیکھ لینا تو وہ جی سر کر کے جو بولو کر لیں گے، ان کا کوئی تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے، ان کا کام صرف اور صرف اس کے اندر ہے۔ یہ اٹھاتے رہیں گے تو ان کو ٹکٹ ملتا رہے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے، دوسری جماعتوں کی طرف سے، تو اس میں خوش ہیں وہ۔ اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر ہمیشہ اپنا کردار ادا کیجیے گا۔ پاکستان تا قیامت زندہ باد۔